نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے طرز حکمرانی کا فاروقی نہج اور مسلم حکمران وقت۔ باری تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، اللہ نے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والوں میں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسی ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور بالضرور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ ضرور بالضرور ان کو خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ تاریخ اپنے دامن اسلام سے ہمیں روشن راہوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس لیے تاریخ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فطرت کے حالات اور واقعات جو انسان کے حالات میں تغیرات پیدا کرتے ہیں، اور خود انسان جو عالم فطرت پر اپنے اثرات ڈالتا ہے، ان دونوں کے مجموعے کو اچھی طرح جاننے کو تاریخ کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تاریخ اسلام میں نظام حکومت کے باب میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو عہد حکومت تمام زمانوں میں دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے طرز حکمرانی میں ہر دور میں چمکتا اور دمکتا رہا ہے، اور جس کی طرز حکومت کو آج بھی ہر حکمران وقت اپنے لیے ایک مثال سمجھتا ہے، وہ عہد فاروقی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد مبارک ہے۔ اسلام میں بے شمار داخل ہوئے، اس سے وابستہ ہوئے، اس کے دامن میں آئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخلہ مکہ کے افق پر آفتاب نصف النہار کی طرح مؤثر ہوا ہے، اور یہ اپنی عمر کی جب 27ویں بہار کو دیکھ چکے تو ان کی زندگی اس موڑ پر آفتاب نبوت کے اعلان بعثت رسالت کے ذریعے
مکہ کی وادی میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ ان کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کا ایک جملہ ان کو دعوت اسلام کی طرف راغب کر گیا کہ ہے عمر، تم سے جتنا ظلم ہو سکے کر لو، ہم اسلام کو چھوڑنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ ان کی اس استقامت پر اللہ کی رحمت کا دروازہ ان پر کھل گیا اور ان کی آنکھیں قرآن کے اس نور سے منور ہوئیں جس نے آیات کے ذریعے ان کے مقدر کو بدل ڈالا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ان آیات کا دل پر ایسا اثر پڑا کہ اپنی زندگی کے پہلے کے سارے خیالات اور سارے اثرات بھول گئے اور قرآنی آیات کی تلاوت کے دوران اس حکم پر ڈھیر ہو گئے، آمنوا باللہ ورسولہ، اس الوہی حکم پر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اپنی اس ایمانی کیفیت کے اعلانیہ اظہار کے لیے در رسالت کی جانب متوجہ ہوئے، کوئی صفا کے دامن میں دار ارقم آئے اور دستک دی اور اپنا نام بتایا، اور یہ شمشیر وقف تھے، سب چوکنا ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بولے، اگر خیر کا آنا ہے تو خوش آمدید، وگرنہ اس کی تلوار اور اسی کا سر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشیت الہیہ سے آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر کہا، ہے عمر کس لیے آنا ہوا؟ عرض کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس عظیم خوشخبری پر سب صحابہ کرام نے بڑی خوشی اور انبساط سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر فضاؤں میں بلند کیا۔ مکہ کی ساری پہاڑیاں اس نعرے سے گونج اٹھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں بروب داخلہ ان کی ساری حیات میں اسلام کے دشمنوں کو ان کے کردار کی عظمت اور ان کے انداز حکمرانی کی سطوت سے مرعوب کرتا رہا، اور ان کے قبول اسلام کے ساتھ خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے اجتماعی نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، فلما اسلم عمر قاتل قریشا حتی صلی عند الکعبہ وصلینا معہ، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ قریش سے مزاحم ہوئے، یہاں تک کہ کعبہ میں ہم سب نے نماز پڑھی اور ہم سب آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو اعلانیہ ہجرت مدینہ کی طرف کی، اور آپ کے ساتھ 60 آدمی سفر ہجرت میں شریک تھے۔ اور میثاق اخوت کے وقت حضرت عتبان بن مالک سردار قبیلہ بنی سالم کے بھائی بنائے گئے، جس کے تحت اپنے بھائی کی جائیداد، مال و اسباب اور نقدی میں آدھے کے وارث بنائے گئے۔ اور اس مادی دنیا میں یہ عجب میثاق اخوت تھا جس کی مثال دنیا نے پہلے دیکھی نہ تھی، اور نہ آج تک انسانیت میثاق اخوت کی یہ بے نظیر مثال کسی بھی معاشرے میں دیکھ سکی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب 623 عیسوی میں اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سقیفہ بن سعدہ میں مسئلہ استخلاف میں آپ ہی کی بیدار مغزی سے یہ معاملہ حل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2.25 سال کے بعد ان کے وصال کے ذریعے جب ان کا عہد حکومت ختم ہوا
تو انہوں نے اپنے ماں باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اکابر صحابہ اکرام کے مشورے سے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد میں اسلام کے نظام حکومت کی آج کی دنیا کے مطابق ایک منظم، مربوط اور فعال داغ بیل ڈالی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی مضبوط حکومت کے ذریعے ہی اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ کیسر و کسرا کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر اسلامی ریاست میں ضم ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی حکمرانی شخصی نہ رکھی بلکہ جمہوری رکھی۔ حکمرانی کا جمہوری انداز ہی تعلیمات اسلام کے موافق ہے۔ شخصی حکمرانی میں عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی ہے، جبکہ جمہوری حکمرانی میں ہر مسئلے میں عوام کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جمہوری طرز حکمرانی میں مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیارات نہیں ہوتے ہیں اور اس کے سارے اختیارات جماعت میں فنا ہو جاتے ہیں اور وہ جماعت کے ایک فرد کے طور پر ان کی اجتماعی رائے کے مطابق حکومت کرتا رہتا ہے، جبکہ شخصی طرز حکمرانی میں ایک ہی شخص تمام تر معاملات کا کل اختیارات رکھنے والا ہوتا ہے اور تمام قضایا اور فیصلہ جات کا وہی اکیلا شخص مالک ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جمہوری طرز حکمرانی عربوں کے فطرتی مزاج سے ہم اہم یہ نظام تھا اور ان کے قبائل کے سردار بھی جمہوری اصول پر منتخب کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے تمام فیصلہ جات کو جمہوری انداز میں اختیار کیا، اور جب بھی کسی مسئلے کے لیے کسی رائے کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیتے تھے۔ الصلاۃ جامعۃ کے ذریعے اعلان ہوتا تھا، جس کے مطابق لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے اور آپ 2 رکعت نماز نفل سب سے پہلے ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آتے، اپنا مدعا اور اپنا مقصود بیان کرتے تھے۔ معمولی اور روزمرہ کے فیصلے اس مجلس میں کیا کرتے تھے۔ جب عراق اور شام فتح ہوئے تو اب بعض صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ تمام مفتوحہ علاقے فوج کو بطور جاگیر دے دیے جائیں، اور اس حوالے سے بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی۔ مہاجرین اور انصار میں سے 10 بڑے سردار مشورے کے لیے بلائے گئے۔ انصار میں سے 5 اوس سے اور 5 خزرج سے بلائے گئے، اور ان سے مشاورت کرتے ہوئے آپ نے سب کو، مہاجرین و انصار کو شامل کرتے ہوئے فرمایا، میں بھی تم ہی میں سے ایک فرد ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی صرف میری وجہ سے میری رائے کی پیروی کرے، اس لیے 2 ٹوک اعلان کر دیا، فَإِنِّي وَاحِدٌ كَأَحَدِكُمْ وَلَسْتُ أُرِيدُ أَن يَتَّبِعُوا هَذَا الَّذِي هَوَايَا۔ اس طرح 21 ہجری میں نہامند کا جنگی مارکہ پیش آیا۔ اس مارکے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ خلیفہ وقت بھی بنفس نفیس اس مارکے میں شریک ہو یا نہ ہو۔ مجلس شورا اس مسئلے پر منعقد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی، طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین نے باری باری اپنی آراء اور تقاریر کی اور رائے دی، اور یہ رائے ان سب کی ہوئی کہ آپ کا خود موقع جنگ پر جانا مناسب نہیں ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اسی موقف کی تائید میں تقریر کی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق موقع جنگ پر نہ جائیں،
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فوج کی تنخواہوں، عمال کے تقرر اور غیر قوموں کو تجارت کی آزادی اور ان سے محصول کی وصولی کے لیے تمام فیصلہ جات بھی مجلس شورا کے ذریعے سے کیے جاتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق کا انداز حکمرانی سراسر جمہوری تھا، شخصی اور آمریت کا ہرگز نہ تھا۔ خلافت کی ساری بنیاد ہی جمہوریت پر تھی، اور یہی جمہوریت خلافت کی اصطلاح میں مشاورت تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس اسلامی طرز حکومت اور اسلامی طرز خلافت کی اساس بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لا خلافت الا عن مشورۃ، کہ خلافت کا طرز حکومت صرف اور صرف مشاورت پر منحصر ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مجلس شورا کے علاوہ ایک اور مجلس روزانہ حکومتی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہوتی تھی۔ یہ مجلس مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی، جس میں اہل الرائے صحابہ اکرام شریک ہوتے تھے، اور جس میں نظام خلافت کے ماتحت علاقوں سے آنے والی خبروں کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے اجتماعی رائے پر مبنی اقدامات اٹھائے جاتے تھے۔ اسی طرح جب کوفہ، بصرہ، شام میں عمال خراج مقرر کرنے کا وقت آیا تو آپ نے تینوں صوبوں میں اپنے احکام ارسال کیے کہ وہاں کے لوگ اپنی اجتماعی مرضی اور رائے کے مطابق اپنی پسند کے لوگوں کے نام بھیجیں جو ان کے نزدیک زیادہ دیانتدار اور قابل اور لائق ہوں۔ چنانچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد اور بصرہ سے حجاج بن علات اور شام سے معین بن یزید کا نام منتخب کر کے بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے انہی علاقوں کا ان لوگوں کو حاکم مقرر کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اور یہی اجتماعی رائے اگر کسی عامل کے خلاف ہو جاتی اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا تو آپ لوگوں کی اس جمہوری رائے کے احترام میں اس عامل اور اس گورنر کو اس کی ذمہ داریوں سے معزول کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اسلام کے عظیم اور نامور فاتح سعد بن ابی وقاص بہت رتبے اور مرتبے کے صحابی تھے، اور نوشیروانی پائے تخت کے وہ فاتح تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب کثرت کے ساتھ لوگوں کی ان کے خلاف شکایات موصول ہوئی تو آپ نے فوراً ان کو ان کی گورنرشپ سے معزول کر دیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جمہوری طرز حکمرانی کا یہ اصول اسلامی نظام حکومت میں رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی حفاظت اور ذمہ داری کا پورا شعور تھا۔ حضرت عمر فاروق کی حکومت میں ہر شخص کو نہایت آزادی حاصل تھی۔ لوگ اعلانیہ اپنے جمہوری حقوق کا اظہار کرتے تھے۔ کوئی بھی سرکاری اہلکار اور عامل ان کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے جمہوری طرز حکمرانی کو سب سے زیادہ اپنی ذات پر نافذ کیا ہوا تھا۔ جب ایک حاکم خود جمہوری سوچ کا مالک ہو تو نتیجہ ہر جگہ جمہوری روایات کی پاسداری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جمہوری طرز حکمرانی کا اولین اصول یہ ہے کہ حاکم وقت عام لوگوں کے ساتھ عام حقوق میں برابری اور مساوات رکھنے والا ہو۔ وہ عام لوگوں کی طرح قانون کی پابندی کرے اور قانون کی پابندی سے خود کو مستثنا ہرگز نہ بنائے۔ ملک کی آمدنی اپنی ذات پر بے جا خرچ نہ کرے اور اس آمدنی کا مصرف اپنی ذات کو ہرگز نہ بنائے۔ عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور اس کے اختیارات محدود ہوں اور وہ ہرگز مطلق العنان نہ ہو۔ ہر شخص کو اس پر تنقید اور نکتہ چینی کا بنیادی جمہوری حق حاصل ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے یہ سارے جمہوری ضابطے اور اصول اپنی ذات پر
لاگو کیے ہوئے تھے، وہ اپنے طرز حکمرانی میں اس قدر جمہوری رویے کے حامل تھے۔ آج بڑی سے بڑی اور نامور جمہوریتوں اور جمہوری حکمرانوں میں ایسے جمہوری حقوق کی مثالیں ناپید نظر آتی ہیں۔ وہ اس حوالے سے خود جہاں لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق اپنی حاکمانہ ذات کے بارے میں بتاتے ہیں، وہیں اپنی ذات کو بحیثیت حاکم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے یاد دہانی کراتے ہوئے حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، انما انا وما لکم لی الیتیم ان استعنیت استعففت وانی افتقرت اقلت بالمعروف لکم علی ایھا الناس خصال فخذونی بہا لکم علی ان لا اجتبی شیئا من خراجکم ولا فیما عفا اللہ علیکم الا من وجہ وَلَكُمْ عَلَيَّ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِي أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنِّي إِلَّا فِي حَقِّي وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أُزِيدَ فِي آتِيَاتِكُمْ وَأَصُدَّ صُورَكُمْ وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ لَا أُلْقِيَكُمْ فِي الْمُحَالِقِ۔ فرمایا مجھ کو تمہارے بیت المال قومی خزانے میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو یتیم کے مال میں حق ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو تمہارے قومی خزانے سے تنخواہ نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت مند ہوں گا تو اور لوگوں کے برابر دستور کے موافق کھانے کے لیے قومی خزانے سے تنخواہ کے برابر کچھ لوں گا۔ اور ہے لوگوں، میرے اوپر تم لوگوں کی کہ متعدد حقوق ہیں جن کا تم مجھ سے مواخذہ کر سکتے ہو۔ ایک یہ کہ تم سے خراج اور مال غنیمت اور ملکی ٹیکس بے جا طور پر جمع نہ کروں، ایک یہ کہ جب میرے ہاتھ میں خراج، مال غنیمت اور ملکی ٹیکس آئیں تو ان کو بے جا طور پر خرچ نہ کروں، فضول خرچ نہ کروں، اور ایک یہ کہ میں تمہارے روزینے، تمہاری تنخواہیں بڑھا دوں اور ملکی سرحدوں کو مضبوط کروں، تمہارے دفاع کو ہر اعتبار سے مستحکم کروں، اور ایک یہ کہ تمہاری زندگیوں کو ہرگز خطرات میں نہ ڈالوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جمہوریت کا یہ نقشہ اور جمہوری حاکم کا یہ رویہ آج اسلام کے ماننے والوں کو اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے خطے میں درکار ہے۔ ایک موقع پر کسی عام شہری نے امیر المومنین کو ٹوک دیا اور روک دیا اور انتہائی سخت اور ترش الفاظ کہتے ہوئے یوں مخاطب ہوا، اتق اللہ یا عمر، ہے عمر اللہ سے ڈرو۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے اسے روکا کہ ایسا نہ کہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نہیں، اسے کہنے دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو انہوں نے اپنا حق کے امانت پورا نہیں کیا، اور اگر ہم نہ مانے، اگر ہم حکمران نہ مانے تو ہم نے اپنے ادائے فرض کو نبھایا نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے انہی جمہوری اصولوں پر اپنی حکومت کو قائم کیا۔ حکومت کے نظام اور اس کے نسق و انتظام کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ تمام شعبہ جات ترقی کریں، سب ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد بھی ہوں، اور یہی حکومتی ترقی کی بڑی دلیل ہے۔ نظام حکومت کی خوبی کا پہلو یہ ہے کہ یہ نظام حکومت جتنے خطے، رقبے اور علاقے پر مشتمل ہے، وہ رقبے اور علاقے مختلف چھوٹے چھوٹے یونٹوں، ضلعوں اور صوبوں میں تقسیم ہوں۔ حضرت عمر فاروق اسلام میں وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اپنے زیر سلطنت علاقوں کو صوبوں، ضلعوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہر علاقے کی موضوع اور مناسب حدود کا تعین کیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی ماتحت سلطنت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جن میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین شامل تھے۔ یہ انتظام حضرت عمر فاروق نے 20 ہجری میں کیا تھا۔ بعد ازاں سلطنت کی وسعت کے ساتھ مزید صوبوں، فارس، خوزستان اور کرمان وغیرہ کا بھی اضافہ ہوا۔ ہر صوبے کے نیچے 10 سے 15 تک اضلاع تھے، اور صوبے کا بڑا افسر گورنر و عامل ہوتا تھا۔
اور اس کے ساتھ کاتب چیف سیکرٹری اور کاتب دیوان فوج کا میر منشی اور صاحب الخراج کلیکٹر اور صاحب احداث پولیس افسر اور صاحب بیت المال افسر خزانہ اور قاضی صدر الصدور و منصف بھی ہوتے تھے، اضلاع میں عامل، افسر خزانہ، قاضی وغیرہ ہوتے تھے۔ یہ سب کے سب گورنر کے ماتحت اور اس کی زیر نگرانی حکومتی معاملات چلاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان اہم ذمہ داریوں کے تقرر کے لیے ایک ضابطۂ انتخاب بھی وضع کیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں میں سے اس کا انتخاب کرتے تھے جو انتہائی قابل، لائق، راست باز اور متدین ہوتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق کے ان عہدیداروں کے لیے یہ بیدار مغزی اور نکتہ رسی اور یہ تدبیر اور یہ سیاستدانی ان کو تاریخ عالم کے ہزاروں لاکھوں رہنمائے سیاست میں ایک منفرد اور ایک ممتاز مقام پر فائز کرتی ہے، اور ان کی جوہر شناس طبیعت نے ہمیشہ قابل، لائق اور اچھے لوگوں کو ہر ذمہ داری کے لیے تراشا ہے اور ان کو منتخب کیا ہے۔ آپ نے حضرت عبیدہ بن الجراح کی تجویز پر سرکاری اہلکاروں کی بیش از بیش تنخواہیں مقرر کی تھیں تاکہ یہ ہر قسم کی خیانت اور رشوت سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی عہدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا تو اس کے انتخاب کے لیے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کرتے تھے۔ جو شخص تمام ارکان مجلس شورا کی طرف سے منتخب کیا جاتا تھا اس کو کسی انتہائی اہم ذمہ داری پر مامور کیا کرتے تھے۔ عثمان بن حنیف کا تقرر اسی ضابطے کے مطابق ہوا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ عاملوں کو ان کے فرائض بتاتے تھے اور ان پر کاربند رہنے کے لیے ان کو پابند کرتے تھے، اور ان کا تقرر کرتے وقت ان کو یوں نصیحت کرتے تھے: الا وانی لم ابعثکم امراء ولا جبارین ولکن بعثتکم ائمۃ الہدی یقتدی بکم فاضربوا علی المسلمین حقوقهم ولا تضربوا فتضلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم ولا تغلقوا ابواب دونهم فیاکل قویہم ضعیفہم ولا تستعصروا علیہم فتظلموہم۔ فرمایا یاد رکھو میں نے تمہیں لوگوں پر صرف اور صرف حکم چلانے والا مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میں نے لوگوں پر تمہیں ظلم و جبر کرنے والا مقرر کیا ہے، بلکہ میں نے تم کو ان پر رہنما کے طور پر مقرر کیا ہے تاکہ وہ تمہاری زندگیوں کی پیروی کریں اور تم سب مسلمانوں کے بلا تفریق سب کے حقوق ادا کرو، اور ان میں سے کسی پر بھی تشدد اور ظلم نہ کرو، اور نہ ہی ان کو ذلیل و رسوا کرو، اور نہ ہی ان کی بے جا تعریف کرو کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو، اور ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کبھی بھی اپنے دروازے ان پر بند نہ کرو، کہیں ان کے اور ایسا بھی نہ کرو جو ان میں قوت والا ہے وہ کسی کمزور کو کہیں اس بنا پر نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ تمہارے دروازے جب کھلے ہوں گے تو آ کر شکایت کر سکیں گے، اور ان میں سے کسی کو ایسی ترجیح نہ دو کہ وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا پھرے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ کے عہد حکومت میں ہر عامل و گورنر سے اس زمانے کے مطابق وعدہ اور عہد لیا جاتا تھا کہ وہ تعیش کی زندگی بسر نہیں کرے گا، عام لوگوں کی طرح سادہ زندگی کو اپنائے گا، ظاہری نمود و نمائش سے اعراض کرے گا، تعیش کی زندگی سے اعتراض کرے گا، عام لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے گا۔ آپ جو ہی کسی شخص کو عامل اور گورنر مقرر کرتے تھے اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا اس کی مفصل فہرست تیار کروا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اگر کسی حکومتی عہدیدار، وزیر، مشیر اور گورنر کے مال و اسباب میں کوئی غیر معمولی ترقی اور اضافہ دوران حکومت اور دوران منصب ہوتا تھا تو اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک موقع پر کچھ عمال گورنر اس ضابطے کی زد میں آئے تو آپ نے ان کے سب کے مال و اسباب کا جائزہ لے کر جتنا بھی زائد مال و اسباب تھا
وہ قومی خزانے بیت المال میں جمع کر لیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ عمال کو یہ تاکیدی حکم دیتے تھے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع اور تلف نہ کرو، وگرنہ وہ لوگ کفران نعمت کرتے ہوئے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عمال کی جتنی بھی شکایات آتی تھیں ان کے تدارک کے لیے محمد مسلمہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ موقع پر جا کر لوگوں کی رائے معلوم کرتے تھے۔ گورنر عمال کی اس کڑی نگرانی کا مقصد یہ تھا کہ تمام ملک و سلطنت میں ہر سطح پر مساوات اور جمہوریت کی روح کے مطابق ہر چیز اپنے کام میں آئے، اور جس کے لیے ضروری تھا کہ جو حکومت کے اہلکار ہیں، جو عہدیدار امیر المومنین کے دست و بازو اور ارکان سلطنت میں سے ہیں، وہ اس کی عملی مثال لوگوں کے لیے بنے۔ اس لیے ان کے افعال کا اثر معاشرے کے تمام افراد پر پڑتا ہے۔ اگر ارکان سلطنت کا طرز حیات اور طرز معاشرت جدا اور ممتاز ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت اور حقارت پیدا ہوگی، اور رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں نظام حکومت کو جمہوریت سے نکال کر شخصی آمریت کی طرف لے جائیں گی۔ شخصی آمریت میں ایک ہی شخص آقا، حاکم اور مالک ہوتا ہے، اور کل جہاں اس کا غلام ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق سیاست کے اصولوں کو خوب جانتے تھے، ان سے خوب واقف تھے۔ آپ اپنی خلافت کے ماتحت خطوں کے حالات اور ان کے باسیوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عراق اور ایران میں مدت سے کسان و دہقان چلے آتے تھے۔ اسلام کی فتح کے بعد بھی ان کا زور اور اقتدار قائم تھا۔ آپ نے ان کے لیے تنخواہیں مقرر کر دی، جس کی وجہ سے وہ بالکل رام ہو گئے۔ شام و مصر کے لوگ رومیوں کے ظلم سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک عادل اور منصف حکومت چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق نے ان کو متعدد مراعات بھی عطا کی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم کو مسلمان رومیوں کی نسبت بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح مصر میں مقوقس رومی سلطنت کا نمائندہ اور نائب تھا۔ حضرت عمر فاروق نے شروع ہی سے اس کے ساتھ حسن سلوک اور اعلیٰ برتاؤ کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نا خرید غلام بن گیا تھا۔ اس کی وجہ سے تمام مصری رعایا دل سے ہلکا بگوش اسلام ہو گئی تھی۔ مقوقس نے جنگی مقامات پر عرب مسلمان خاندانوں کو آباد کرایا تھا اور فوجی چھاونیاں قائم کرا دی تھیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں میل کا علاقہ محفوظ ہو گیا تھا اور کسی کو بھی بغاوت کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق نے سب اہل عرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے بلا امتیاز رنگ و نسل اور قبیلہ اور زبان کے جمع کیا، اور اس عظیم مقصد سے سر منہ جو بھی انحراف کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب میں ایک شعار تھا، جنگوں اور لڑائیوں میں فخریہ اپنے قبیلے کی جے پکارتے تھے، اور ہر قبیلہ اس فخریہ جے کو مٹانے کو، اس ہر قبیلے سے اس فخریہ جے کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی جے کو فروغ دینے کے لیے تمام فوجی سپہ سالاروں اور جرنیلوں کو آپ نے لکھا کہ جو لوگ اپنے قبیلے کی جے کا نعرہ کہ ہمارا قبیلہ جیے تو اس جے کا نعرہ لگائے، ان کو سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک شخص جو آل دبا سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک لڑائی میں آل دبا کا نعرہ لگایا تو آپ نے سال بھر کے لیے اس کی تنخواہ بند کر دی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکم وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرے، تاکہ معاشرتی سطح پر کسی قسم کی بے چینی اور بد امنی جنم نہ لے اور معاشرے سے ہر طرح کے فسادات کا قلع کما ہوتا رہے۔ حضرت عمر فاروق کے نظام حکومت و خلافت کی سب سے امتیازی بات یہ تھی
کہ آپ نے اپنی رعایا کو بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ سب کو بے ناگ اور سستا عدل و انصاف ریاست کی طرف سے فراہم کیا تھا۔ آپ کے طرز حکمرانی کی یہی بات سب سے زیادہ مقبولیت کی حامل تھی، جس کی وجہ سے اہل عرب آپ کے سخت احکامات کو بھی گوارا کر لیتے تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کے سامنے دوست و دشمن کی بالکل تمیز نہ تھی۔ وہ جرائم کی پاداش میں کسی کی عظمت و شان کا بالکل پاس نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ دیکھتے تھے۔ اس اصول پر ان کے اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی کوئی خصوصی برتاؤ اور سلوک حاصل نہ تھا۔ اس پر سب اطمینان کا اظہار کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا جب آپ کے صاحبزادے ابو شہمہ نے شراب پی تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے اس کو 80 کوڑے مارے۔ اسی صدمے سے وہ فوت ہو گیا۔ اور قدامہ بن مظعون بڑے رتبے کے حامل تھے اور حضرت عمر فاروق کے سالے تھے، اور جب ان سے بھی شراب نوشی کا جرم سرزد ہوا تو آپ نے اپنے اسی قریبی رشتہ دار، اسی سالے کو بھی 80 اعلانیہ درے سب لوگوں کے سامنے لگوائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نظام حکومت و خلافت کو چلانے کے لیے حاکم وقت کو اپنے عہدیداران سلطنت کا انتخاب اپنی جوہر شناسی کی صفت سے کرنا چاہیے، تاکہ حکومتی مشینری کے تمام پرزے کارآمد ہوں اور سب بلا باصلاحیت اور اعلیٰ درجے کی قابلیت کے مالک ہوں۔ ہر کوئی اپنے شعبے کا صاحب کمال ہو۔ اگر ان عہدیداران کی صلاحیت و قابلیت پست ہوگی تو اس کی بے مثل قیادت بھی قوم کے لیے ثمر آور نہ ہو سکے گی۔ حضرت عمر فاروق کو باری تعالیٰ نے اپنے عہدیداران سلطنت منتخب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جوہر شناس بھی بنایا تھا۔ ان کو اپنی اس صفت پر، اپنے ہم اثروں پر امتیاز اور انفرادیت حاصل تھی۔ ان کو اپنے تمام متعلقین کی قابلیتوں سے واقفیت حاصل تھی، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو عملی ذمہ داریاں تفویض کی تھیں۔ اس لیے سیاست و انتظام کے فن میں اکابر صحابہ کے علاوہ شام، کوفہ اور بصرہ کے لیے عمر بن العاص، امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن سمیہ کو عامل اور گورنر کی ذمہ داری دی تھی، جبکہ جنگی مہمات کے لیے ایاز بن غنم، سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید اور نعمان بن مکرم کو منتخب کیا تھا۔ عمر مہدی کرب اور طلیحہ بن خالد پہلوانی اور سپہ گری میں صاحب کمال تھے۔ یہ دونوں فوج کو لڑا نہیں سکتے تھے، اس لیے فرمایا ان کو فوج کی سپہ سالاری کی ذمہ داری ہرگز نہ دی جائے۔ زید بن ثابت، عبداللہ بن ارقم انشاء و تحریر میں صاحب کمال تھے، ان کو سیکٹری کی ذمہ داری دی۔ قاضی شریح اور کعب بن سور، سلیمان بن ربیہ اور عبداللہ بن مسعود کو اعلیٰ عدالتی ذمہ داریاں تفویض کی۔ آپ نے جس کو جو ذمہ داری دی اس نے اپنی اس ذمہ داری کو یوں نبھایا کہ ہر کسی نے یوں محسوس کیا کہ گویا وہ اسی ذمہ داری کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ایک مشہور عیسائی مورخ لکھتا ہے، حضرت عمر فاروق نے صدیوں کے گورنروں، صوبوں کے گورنروں اور فوج کے سپہ سالاروں کا انتخاب بلا رو رعایت اور انتہائی مناسب اور موضوع قابلیت کی بنا پر کیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکمان وقت کے لیے سیاست ان کی حیات کی عادت کی طرح ہوتی ہے۔ حکومت و سلطنت کے لیے سیاست لازم و ملزوم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی سیاست کو بھی شفافیت اور طہارت عطا کی تھی، اور اس سیاست کو سنت رسول سے مطابقت اور موافقت عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی سیاست میں خدا، دھوکہ، مکر، فریب، ظاہر داری اور نفاق عام ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ اور بڑے بڑے مسلح اپنی سیاست کو وہ رفت، سطوت اور عظمت نہ دے سکے جس کا اسلوب و منہج ہمیں سیاست مصطفی کی اتباع میں، سیاست فاروقی میں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیاست میں کوئی فریب اور کوئی دھوکہ نہ تھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے اعلانیہ کرتے تھے، سر عام کہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا تو سب کو اعلانیہ بتا دیا، انی لم اعزل خالدن
عن سخط ولا خیانت ولکن الناس فتنوا به فخفت ان یوکلوا علیہ، کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی ناراضگی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ فتوحات میں ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے، اس لیے میں ڈرا کہ ان پر بھروسے کی وجہ سے اسلامی فتوحات کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ ساری حاکمانہ صفات اور ان کی قائدانہ خصوصیات اور ان کے رہبرانہ امتیازات ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر دنیا کا ہر حاکم اور اسلامی ریاستوں کے سارے حکام اسوہ رسول اور اسوہ فاروقی میں ڈل جائیں تو آج بھی ہر سلطنت اور ہر حکومت لوگوں کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہو سکتی ہے۔ حکومت وقت اور حکمران اثر کے ساتھ ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کے تناظر میں اپنی حکمرانی کو بھی نتیجہ خیز بنانا ہوگا۔ اسلام نے ہر شخص کو اپنی اپنی سطح پر اپنی ذات میں بھی حاکم بنایا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنی ذات میں حاکم ہے، کل اس کی ذات کے بارے میں بھی اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج کے حاکم وقت اور حکمران وقت سے حاکم بیت تک اور حاکم صوبہ سے لے کر حاکم ضلع تک، حتیٰ کہ ہر شعبہ حیات کے حاکم شعبہ سے عام آدمی تک، ایک لیڈر سے لے کر ایک عام کارکن تک، ایک اعلیٰ افسر سے لے کر ایک مالی اور نائب قاصد تک، ایک گھر کے سربراہ سے لے کر گھر کے ہر باسی تر، ہر ایک شخص کو ذمہ دار اور فرض شناس اپنی ذمہ داریوں میں ہونا ہوگا اور اپنے کام کو پوری صلاحیت اور قابلیت سے سر انجام دینا ہوگا، تبھی وطن کے ہر گلشن اور گھر کے ہر آنگن کا نقشہ بدلے گا۔ اس عظیم مادر علمی کے راوینز اور اولڈ راوین بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کو اقبال نے سب سے پہلے اور بعد ازاں اپنی پوری قوم کو اور پھر ملت اسلامیہ کو یہ سبق اقبال نے پڑھا دیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔